سورہ قمر قرآن کریم کی 54ویں سورت ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جاتی رہی ہے قریب آ گئی ہے، اور نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اب وہ دن دور نہیں جب قیامت کے دن سارے سیارے اور ستارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے اور الٹے سیدھے مطالبات کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہر وار کو ناکام بناتے اور ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتے کہ کسی طرح یہ توحید کی دعوت قبول کر لیں۔ ہجرت سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ کفار مکہ کے سرداروں کا یہ ٹولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ ابھی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب بھی دے نہ پائے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس وقت یہ لوگ چلے جائیں اور دوبارہ فلاں رات کو آئیں، تو اس رات کو وہ ایسی نشانی دیکھیں گے جسے دیکھ کر انہیں آپ کی سچائی کا قائل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے یہی بات فرما دی۔ اس روز سب واپس چلے گئے، لیکن مقرر کردہ رات وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سابقہ مطالبہ دہرایا۔ اس رات آپ منی میں تشریف فرما تھے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی۔ چاندنی رات کا مکمل چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کائنات پر نمودار ہوا۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو نبی کریم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم کے ساتھ منی کے میدان میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا: لوگوں گواہ رہو، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا۔ اتنے عظیم الشان معجزے کے ظہور کے بعد بھی کفار قریش نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے جادو قرار دیتے ہوئے اپنی ایراض کی روش برقرار رکھی۔ ان کی اس ہٹ درمی پر سورہ مبارکہ میں انہیں ملامت کی گئی ہے۔ کلام کے شروع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے سری نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، بلکہ نشانیاں دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک معمولی جادو کا کرشمہ ہے جس کی مدد سے ہماری نظر بندی کر دی۔ یہ جادو ہم پر تو چل گیا لیکن دنیا پر نہیں۔ باہر سے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا یا نہیں۔ کفار مکہ نے جب باہر سے آنے والے مسافروں سے اس بات کی تحقیق کی تو سب کا کہنا تھا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ایک دوسرے سے دور جاتے اور پھر آپس میں ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی زیادہ شہادتوں کے باوجود اپنی ضد پر قائم رہے اور اس کھلے معجزے کو جادو سے تشبیہ دیتے رہے۔ معجزانہ شق القمر کا یہ واقعہ بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو داؤد، طبرانی اور ابن جریر سمیت تمام حدیث کی کتب میں بکثرت سند کے ساتھ موجود ہے، جن میں صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے 3 صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اور 2 صحابی ایسے ہیں جو اس واقعے کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے ایک یعنی حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے اور دوسرے یعنی انس بن مالک اس وقت کم عمر تھے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی رسول ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے عمر رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ سورہ قمر کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ شق القمر کو قرب قیامت کی نشانی بتا کر کی ہے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ ذوالجلال نے دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث فرمائے اور سب سے آخر میں امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان کی حیثیت سے مبعوث فرما کر یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا میں آنا
اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، شہادت اور بیچ کی انگلی۔ سورہ القمر کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت بالکل سامنے ہے۔ حضرت اسرافیل اپنے منہ کے ساتھ سور لگائے بالکل تیار کھڑے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اشارے کی دیر ہے، جو ہی اشارہ ہوگا وہ سور میں پھونک ماریں گے۔ قرب قیامت کے اس مفہوم کو سورہ المعارج میں یوں بیان کیا گیا ہے: یہ لوگ تو قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں باہر آنے والے مسافروں کی شہادت اور تصدیق کے باوجود ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اپنے شبے کا اظہار تو کرتا رہا، لیکن آج تک کسی عقلی دلیل سے شق القمر کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہ کر سکا۔ ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا رہا کہ اگر ایک عظیم الشان واقعہ پیش آتا تو پوری دنیا کی تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ معظمہ میں رات کے وقت پیش آیا۔ اس وقت بہت سے ممالک میں دن ہوگا، وہاں اس واقعے کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخر شب میں ہوگا، جس وقت عام دنیا سوتی ہے اور جاگنے والے بھی تو ہر وقت چاند کو نہیں تکتے رہتے۔ زمین پر پھیلی چاندنی میں اس کے 2 ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے کسی کی اس طرف توجہ ہوئی ہو۔ پھر یہ تھوڑی سی دیر کا واقعہ ہے۔ روزمرہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں چاند گرہن ہوتا ہے، لیکن پہلے سے اس کی اطلاع ہونے کے باوجود ہزاروں لاکھوں افراد اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کیا اس کی یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ چاند گہن ہوا ہی نہیں؟ اس لیے دنیا کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے کی وجہ سے اس واقعے کی تکذیب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور و مستند تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالابار نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا، اور یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بھی بنا۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف ملا محمد قاسم تحریر کرتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کے شروع میں کچھ عرب تاجر سمندر کے راستے کشتی پر سری لنکا جا رہے تھے کہ راستے میں شدید طوفان کی وجہ سے راستہ بھول کر جزائر مالابار پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں کا حاکم سامری نام کا ایک شخص تھا۔ اسے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے آنے کا علم ہوا۔ سامری نے مسلمانوں سے متعلق یہودی اور عیسائی سیاحوں اور تاجروں سے سن رکھا تھا، چنانچہ اس نے انہیں بلا بھیجا اور اسلام سے متعلق جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ مسلمانوں نے پہلے اسلامی تعلیمات اور پھر پیغمبر اسلام سے متعلق تفصیلات بتائیں، ساتھ ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر کیا۔ دوران گفتگو واقعہ شق القمر کا بھی ذکر آیا، جسے سن کر بادشاہ نے کہا، ذرا ٹھہرو، ہم تمہاری صداقت کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ ہماری بادشاہت کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں جو بھی اہم واقعہ پیش آتا ہے ہم اسے تحریر کروا کر شاہی خزانے میں محفوظ کرا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر اس سال کا پرانا رجسٹر طلب کروایا۔ اس کے مصاحب برگردانی میں مصروف ہو گئے۔ جس تاریخ کو شق القمر ہوا تھا وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ رجسٹر میں درج تھا۔ چنانچہ سامری مسلمان ہو گیا اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ عرب چلا گیا۔ روایات میں ہے کہ مالابار کا راجہ چیرامان پیرومل راما وریا ایک رات کسی پریشانی کی بنا پر اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ 14ویں کا پورا چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور کچھ دیر بعد پھر آپس میں مل گئے۔ راجہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے اپنی حکومت کے لوگوں کو دوڑایا۔ چنانچہ اسے معلوم ہوا کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ راجہ اس واقعے کا چشم دید گواہ تھا۔ وہ اس عجیب و غریب واقعے کی مزید کھوج لگانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا اور اپنا نام تاج الدین رکھا۔ اس کا انتقال مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران یمن کے شہر سلاطہ کے مقام پر ہوا۔ انتقال سے پہلے اس نے اپنے جانشین کو ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا کہ حضرت مالک بن دینار کی مدد سے نیگنور کیرلا میں ایک مسجد تعمیر کرواؤ۔ یہ مسجد چیرامان جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے، جسے برصغیر کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت مالک بن دینار پہلے تابعی ہیں جو تبلیغ دین کے لیے ہندوستان کے شہر کیرلا پہنچے۔ یاد رہے مملکت اسلامیہ کے جوہری بم اور میزائل پروگرام کے خالق نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 22 جولائی 2009 اور 14 اکتوبر 2009 اور 31 مارچ 2010 کے روزنامہ جنگ کے ادارتی صفحے پر شائع ہونے والے اپنے مقبول کالم سحر ہونے تک میں مختلف مسند حوالہ جات کے ساتھ اس عظیم معجزے اور مسجد چیرامان کے تعلق سے ایمان افروز تفصیلی مضامین تحریر کیے ہیں۔